اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ البقرہ کے 21ویں اور 22ویں رکوع کا مطالعہ کریں گے۔ پہلے پچھلی نشست میں پڑھے گئے دونوں رکوع کا ایک مختصر سا خلاصہ۔ پہلی بات، سچائی کا راستہ چیلنجوں سے بھرا ہوا ہے۔ سچے مومن صبر اور صلات کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے معاونت طلب کرتے ہوئے اپنی منزل کی طرف گامزن رہتے ہیں، کیونکہ انہیں یقین ہے کہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور سب کچھ اسی کی طرف لوٹتا ہے۔ دوسری بات، اس سفر میں اگر کوئی مقصد کے حصول کی خاطر اپنے آپ کو قربان کر دیا جاتا ہے تو اسے مردہ نہیں کہا جاتا، بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن عام حواس سے ان کی زندگی کا ادراک نہیں کیا جا سکتا۔ تیسری چیز، خانہ کعبہ نوع آدم کے لیے ہدایت اور سلامتی کا مرکز ہے، جہاں پہ عمرہ اور حج جیسی جو عبادات ہیں اور دیگر مذہبی رسومات جو ہیں وہ ادا کی جاتی ہیں۔ تو جو کوئی بھی حج اور عمرہ کے حقیقی مقاصد کو چھپاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور کر دیا جاتا ہے۔ چوتھی بات، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بارہا کائنات میں پھیلی ہوئی نشانیوں پہ غور و فکر کرنے کی تلقین کی ہے۔ ان نشانیوں پہ تفکر کرنے سے ایک ہی نتیجہ برآمد ہوتا ہے کہ یہ ساری کائنات کسی عظیم ہستی کے منصوبے کے تحت وجود میں آئی ہے، وہی اس کا انتظام سنبھالے ہوئے ہے، اور وہ ہستی اللہ تعالیٰ ہے، وہی حقیقی خالق ہے، وہی حقیقی مالک ہے، اس لیے وہی بندگی کا حقدار ہے۔ کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے کسی کو اللہ کا ہمسر قرار دیتے ہیں، اس کی اندھادھند پیروی کرتے ہیں اور اسے اپنا حاجت روا گردانتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو اپنی غلطی کا احساس اس وقت ہوتا ہے جب ان کے غلط طرز عمل کے نتائج کسی عذاب کی صورت میں ان کے سامنے ظاہر ہو جاتے ہیں۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب رحمت العالمین نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل ہم سب کو قرآن کریم کا صحیح مفہوم عطا فرمائیں۔ آئیے مطالعہ قرآن کا آغاز کرتے ہیں۔ سورہ البقرہ رکوع نمبر 21 اور 22، جو کہ آیات 168 سے لے کے 182 پہ مشتمل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگو کھاؤ اس سے جو زمین میں حلال طیب ہے۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور مت اتباع کرو شیطانی خطوات کی۔ انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارے لیے ایک سری دشمن ہے۔ طیباً، طیباً پاکیزہ یعنی اچھا اور مفید۔ خطوات، تو خطوات کا جو روٹ ہے وہ ہے خطو، خے تو واؤ، جس کا ایک جو بنیادی مفہوم ہے وہ فاصلہ جو دو قدموں کے درمیان ہو۔ بال اس سے آپ نقشے پا یا طرزیں جو ہے وہ آپ لے سکتے ہیں۔ اور یہ لفظ قرآن کریم میں 5 دفعہ آیا ہے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ہر دفعہ اس کے ساتھ شیطان کا لفظ بھی اور اتباع کا جو لفظ ہے وہ بھی موجود ہے۔ تو اس لحاظ سے تتبعوا خطوات الشیطان کے جو معنی ہیں شیطانی قوتوں کے راستے یا شیطانی طرزوں کی پیروی کرنے کے ہیں۔ کسی بھی چیز کو حلال یا حرام قرار دینا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے لائق ہے۔ بس اے نوع آدم، جو کچھ تمہارے لیے اس زمین میں حلال قرار دیا گیا ہے اور جو چیزیں تمہارے لیے مفید ہیں، تو ان سے
لطف اندوز ہو، اور شیطانی طرزوں کی پیروی نہ کرو، کیونکہ شیطانیت جو ہے وہ سرکشی کی طرف لے کے جاتی ہے، اور شیطان صرف لوگ خواہشات نفس کی پیروی کرتے ہیں، احکام الہیہ کی خلاف ورزی کرتے ہیں، اور دوسروں کو بھی اس خطا کاری کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ ان آیات پہ تفکر ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ بنیادی طور پہ دو ہی طرزیں ہیں۔ پہلی طرز جو صحیح اور اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ ہے، دوسری طرز جو غلط ہے اور اللہ تعالیٰ کو ناپسندیدہ ہے۔ تو اللہ کی پسندیدہ طرز کو رحمانی طرز بھی کہا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ناپسندیدہ طرز کو شیطانی طرز کہا جاتا ہے۔ انما یامرکم بالسوء والفحشاء، وہ تو تمہیں امر دیتا ہے برائی اور فحاشی کا، وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، اور یہ کہ تم کہو اللہ تعالیٰ پر جس کا تمہیں علم نہیں۔ بالسوء، سو وہ اعمال ہوتے ہیں جو برے اثرات مرتب کرتے ہیں۔ یہ بات بھی ہو سکتی ہے، یہ عمل بھی ہو سکتا ہے۔ بات کی صورت میں جو دوسروں کو ناگوار گزرے، اور عمل کی صورت میں جو ایک برے اثرات مرتب کرے۔ الفحشاء، فحش سے بنا، فحش کے معنی حدود الہیہ سے تجاوز کرنے اور سرکشی کے بھی ہیں، اور کسی شرمناک حرکت یعنی بے حیائی کے بھی ہیں۔ تو آپ اس سے انگلش میں کہہ سکتے ہیں شیمفل ایکٹس۔ اب اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے، اور یہ دشمن ہمیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، سرکشی اور اللہ تعالیٰ سے دور کرنے کی چالیں چلتا رہتا ہے۔ شیطانیت معاشرے میں بخل، ناانصافی، فحاشی اور شرمناک افعال پہ ابھارتی ہے، اور یہ کہ تم اللہ کے بارے میں وہ باتیں منسوب کرو جن کا تمہیں کچھ علم نہیں ہے۔ شیطانی چالوں کے بارے میں قرآن کریم میں ارشاد ہے، سورہ البقرہ آیت نمبر 268، شیطان وعدہ دیتا ہے تمہیں فقر کا اور امر کرتا ہے تمہیں فحاشی کا، جبکہ اللہ تعالیٰ وعدہ فرماتا ہے تم سے اپنی مغفرت اور فضل کا۔ اللہ تعالیٰ وسعت والا، علم والا ہے۔ اور اسی طرح سورہ الاعراف آیت نمبر 33 میں ارشاد ہے، کہہ دیں البتہ حرام کی ہے میرے رب نے فواحش، خواہ وہ ظاہری ہوں خواہ باطنی، اور گناہ کو، حق کے خلاف بغاوت کو، اور یہ کہ تم شریک ٹھہراؤ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جس کی نہیں نزل فرمائی اس نے کوئی سند، اور تم کہو اللہ تعالیٰ کے بارے میں وہ باتیں جن کا تمہیں کچھ علم نہیں ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب کہا جاتا ہے ان کو اتباع کرو جو نازل فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے، قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، وہ کہتے ہیں بلکہ ہم اتباع کریں گے جس پر پایا ہم نے اپنے آباء و اجداد کو۔ أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ، کیا اگر جو ان کے آباء و اجداد نہ عقل رکھتے ہوں اور نہ ہدایت رکھتے ہوں؟ الفینا، پایا ہم نے، وی فاؤنڈ۔ اب شیطانی طرزوں پہ چلنے والے کی ایک جو عادت ہے وہ اپنے آباء و اجداد کی اندھی تقلید ہے۔ ان بھٹکے ہوئے لوگوں کے پاس اپنی راہ کی واحد دلیل یہ ہے کہ یہ عقائد اور یہ رسومات جن پہ وہ ڈٹے ہوئے ہیں انہیں اپنے آباء و اجداد سے وراثت میں ملی ہیں، اور یہ کوئی معقول دلیل نہیں ہے، خاص طور پہ اس صورت میں جب ان کے آباء و اجداد عقل سے عاری تھے اور راہ راست پر بھی نہ تھے۔ یہ اللہ کی کتاب ہے جو حلال اور حرام اور حق اور باطل کا معیار قائم کرتی ہے، لیکن ایسے لوگ اس معیار کو قبول نہیں کرتے۔ اس لیے جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے اس کی پیروی کرو، تو کہتے ہیں نہیں، ہم تو صرف اپنے آباء و اجداد کے نقش قدم پہ چلیں گے۔ دوسرے لفظوں میں وہ اپنے اسلاف کے نقش قدم پہ چلتے رہیں گے، خواہ وہ بے عقل ہوں اور اللہ کے پسندیدہ راستے پہ نہ چلے ہوں۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 104 میں ارشاد ہے، اور جب کہا جاتا ہے ان سے
آؤ اس طرف جو نازل فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے اور رسول کی طرف، کہتے ہیں ہمیں کافی ہے جس پر پایا ہم نے اپنے آباء و اجداد کا۔ کیا اگرچہ ان کے آباء نہ علم رکھتے ہوں کسی شے کا اور نہ وہ ہدایت رکھتے ہوں؟ دراصل انتی تقلید کافروں کی عادت ہے۔ سورہ سبا آیت نمبر 43 میں ارشاد ہے، جب بتلائی جاتی ہیں ان کو ہماری روشن نشانیاں، وہ کہتے ہیں نہیں ہے یہ مگر ایک مرد جو ارادہ رکھتا ہے کہ روک دے تمہیں ان سے جن کو پوچھتے رہے تمہارے باپ دادا، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ جھوٹ ہے خود سے گھڑا ہوا، اور کہا جو کفر کرتے ہیں حق کے بارے میں جب آ گیا ان کے پاس، نہیں ہے یہ مگر ایک کھلا جادو۔ قرآن پاک انتی تقلید کے لیے نہیں بلکہ ہمیں تحقیق کرنے، سوچنے، سمجھنے اور غور و فکر کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور مثال ان کافروں کی، كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً، جیسے مثال اس کی جو چلا رہا ہے اس کو جو کچھ نہیں سنتا سوائے بلانے اور آواز کے۔ سُمٌّ بُکْمٌ عُمْیٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، بہرے، گونگے اور اندھے ہیں بس ان کو کچھ عقل نہیں۔ یعنی کو زور سے پکارنا یا چلانا، دعا بلانا، کال آپ کہہ سکتے ہیں، نداءً آواز لگانا، کرائز۔ اب انتی تقلید کا رویہ جو ہے یہ انسان کو جانوروں کی سطح پہ پہنچا دیتا ہے۔ ایسے جانور جن کی قیادت کسی چروائے کے ہاتھ میں ہے، جس نے اپنے آباء و اجداد سے جانوروں کو ہاں پکار کے چند الفاظ سیکھ رکھے ہیں اور وہ انہیں اپنے ریوڑ کو ہانکنے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو بہرے، گونگے اور اندھوں کی طرح زندگی بسر کرتے ہیں۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 179 میں ارشاد ہے ایسے لوگوں کے بارے میں، اور ہم نے بکھیر رکھے ہیں جہنم کے لیے بہت سے جن و انس، ان کے دل ہیں کہ وہ ان سے سمجھتے نہیں، ان کی آنکھیں ہیں وہ ان سے دیکھتے ہی نہیں، ان کے کان ہیں وہ ان سے سنتے ہی نہیں، یہ ہیں جیسے چوپائے بلکہ ان سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے، یہی ہیں جو غفلت میں ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو کھاؤ طیبات میں سے جو ہم نے تمہیں رزق دیا، واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، اور شکر ادا کرو اللہ تعالیٰ کا اگر تم صرف اسی کی بندگی کرتے ہو، ایاہ، صرف اسی کی۔ ذرا یاد کریں کہ اس سے پہلے آیت نمبر 168 میں سب لوگوں کو زمین سے حلال اور طیب کے کھانے کا حکم دیا گیا تھا اور ساتھ ہی شیطانی طرزوں کی پیروی سے منع کیا گیا تھا، اور اب اس آیت میں اہل ایمان کے لیے اللہ تعالیٰ کے دیے سامان میں سے طیبات کو کھانا، اس کا زبانی اور عملی طور پہ شکر بجا لانا لازم قرار دیا گیا ہے۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، اس نے صرف حرام کیا تم پہ مردار، خون، لحم خنزیر اور وہ جس کو نام کیا گیا غیر اللہ کے۔ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ، پس جو کوئی اضطرار سے ہو، نہ کہ باغی نہ تعدی کرتا، نہیں کچھ گناہ اس پہ، ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ غفور ہے، رحیم ہے۔ حرام قرار دیا گیا، فاربیڈن، میتتا مردار، ڈیڈ، الخنزیر سور کو بھی کہا جاتا ہے، اور جو شہوت والے حصے ہیں ان کو بھی کہا جاتا ہے۔ اہلا نامزد کیا گیا، السرہ لاچار ہو جائے، بے بس ہو جائے، فورس بائی نیسیسٹی، باغن بغاوت کرنے والا، سرکشی کرنے والا، عادن حد سے تجاوز کرنے والا، ٹرانسگریسر، اس جانتے بوجھتے غلط کام کرنا، گناہ کے کام کرنا۔ اب اس آیت مبارکہ میں چند بہت اہم باتیں ہیں۔
وہ کھانے کی چیزیں جو حرام ہیں، اور اگر حالت اصرار میں حرام قرار دی چیزوں میں سے کچھ کھا لینا، یہ دو مین چیزیں آپ کو اس میں ملیں گے۔ اب جہاں تک حرام کا تعلق ہے تو اس کے وضاحت اس آیت مبارکہ میں کر دی گئی ہے، اور اس کے علاوہ کچھ مزید تفصیلات سورہ المائدہ کی آیت نمبر 3 میں موجود ہیں، جن کا مطالعہ آپ اپنے وقت میں کر سکتے ہیں۔ ان آیات میں کھانے کے لیے حرام قرار دی جانے والی چیزوں کے علاوہ باقی سب حلال ہے، جیسا کہ سورہ الانعام آیت نمبر 145 میں حلال اور حرام دونوں چیزوں کے بارے میں مکمل رہنمائی مہیا کر دی گئی ہے۔ ارشاد ہے، کہہ دیں جو مجھے وحی کی گئی ہے، میں اس میں سے کچھ بھی حرام نہیں پاتا کسی کھانے والے پر جو اسے کھائے، مگر یہ کہ مردار ہو، بہتا ہوا خون یا لحم خنزیر، کیونکہ وہ رجس ہیں، یا جس کو نامزد کیا گیا کسی غیر اللہ کے، مگر جو کوئی مضطر ہو، نہ کہ باغی اور نہ تجاوز کرے، واقعی آپ کا رب غفور ہے، رحیم ہے۔ اب تھوڑی سی بات کرتے ہیں غیر اللہ کے نام کیا جانا۔ اب جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، غیر اللہ کا تعلق مخلوقات سے ہے۔ یہ کوئی شخص بھی ہو سکتا ہے، کوئی بت بھی ہو سکتا ہے، یا کوئی اور چیز بھی ہو سکتی ہے۔ اور کسی بھی حلال جانور کو جب اللہ تعالیٰ یعنی خالق اور مالک حقیقی کے نام پر ذبح کیا جاتا ہے تو اس کا کھانا جائز ہے، جبکہ بے شک وہ جانور حلال ہے، لیکن ذبح کرتے ہوئے اس کے اوپر کسی اور کا نام پکارنے سے وہ چیز حلال نہیں رہ جاتی بلکہ حرام ہو جاتی ہے، کیونکہ اس طرح کرنا گویا اللہ تعالیٰ کی ملکیت اور اللہ تعالیٰ کے اختیار کو چیلنج کرنا ہے۔ سورہ الانعام آیت نمبر 121 میں ارشاد ہے، مت کھو اس سے کہ نہیں نام لیا گیا اللہ تعالیٰ کا، جس پر بلا شبہ یہ فسق ہے، اور بے شک شیاطین وحی کرتے ہیں اپنے دوستوں کو کہ وہ تم سے بحث و جدل کریں، اگر تم نے ان کا کہا مانا تو یقیناً تم بھی مشرک ہو جاؤ گے۔ حالت اضطرار میں جو چیزیں حرام قرار دی گئی ہیں، ان سے بھی کھایا جا سکتا ہے۔ سورہ البقرہ کی یہ جو آیت ہے 173، سورہ انعام آیت نمبر 145 اور سورہ نحل آیت نمبر 115، ان میں جو بیان کردہ تفصیلات ہیں، اگر کوئی شخص کو بھوک کی وجہ سے موت کے لالے پڑے ہوئے ہیں اور اس کے پاس جان بچانے کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے، تو وہ ان حرام کردہ چیزوں سے بھی کھا سکتا ہے، بشرطے کہ سب سے پہلی بات حکم عدولی کا ارادہ نہ رکھتا ہو، اور دوسرا صرف اتنا ہی کھائے جتنا جان بچانے کے لیے ضروری ہے۔ ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون بہ ثمنا قلیلا، بے شک جو چھپاتے ہیں جو نازل فرمایا اللہ تعالیٰ نے کتاب سے اور بیچ دیتے ہیں بعوض قیمت قلیل کے، اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار، یہی ہیں نہیں بھر رہے اپنے پیٹوں میں مگر آگ، ولا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ ولا یزکیہم، اور نہ کلام فرماتا ہے ان سے اللہ تعالیٰ یوم القیامہ کو، اور نہ ہی تزکیہ کرتا ہے ان کا، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے المناک عذاب ہے۔ بطونہم اپنے بطن، اپنے پیٹ، تو اس کا ایک معنی ہوتا ہے اندرونی حصہ بھی ہوتا ہے یا اندرونی حالت بھی ہوتی ہے، دیر بیلیز، دیر انر۔ اب اس آیت میں دو اہم باتیں ہیں۔ پہلی، جو لوگ حلال اور حرام سے متعلق اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ قوانین اور ان سے متعلق حقائق کو چھپاتے ہیں اور اس کے عوض لوگوں سے کچھ معاوضہ لیتے ہیں، دراصل اپنے پیٹوں میں آگ کے انگارے بھر رہے ہیں، اور یہ آگ کے انگارے ان کا دامن جلا کر ہی چھوڑیں گے۔ دوسری بات، یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ ہمیں تزکیہ نفس کی کس قدر ضرورت ہے، کیونکہ یہ کام اس جہان سے اگلے جہان میں جانے کے بعد بھی جاری رہتا ہے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی والعذاب بالمغفرہ، یہی ہیں جنہوں نے خرید لی ہے ضلالت بعوض ہدایت کے اور عذاب بعوض مغفرت کے، فما اصبرهم علی النار، سو کیسا صبر ہے ان کو آگ پر، ذالک بان اللہ نزل الکتاب بالحق، یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے کتاب
حق کے ساتھ۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، اور بے شک جو اختلاف کر رہے ہیں اس کتابیں بالضرور پھٹ کر دوری میں ہیں۔ فَمَا أَصْبَرَهُمْ، کیسی برداشت ہے ان کی۔ سو واٹ از دیئر انڈیورنس؟ شقاقن، شقق، پھٹ کر علیحدہ ہو جانا، فرقہ بندی کا شکار ہو جانا، فال اپارٹ، بریک اپارٹ اور بریک اوے، بعیدن، دور، فار اوے۔ اب حق کو چھپانے اور اس کے عوض کچھ معاوضہ لینے والوں کا انجام گمراہی اور عذاب ہے، اور یہ فعل ہر لحاظ سے قابل افسوس ہے۔ یہ ٹرمنالوجی ہے نزل الکتاب بالحق، اس پہ تھوڑا سا غور کریں۔ اس سے مراد ایک ایسی کتاب کا نزول ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اور یہ ہر کسی کے حقوق متعین کرتی ہے، کیونکہ حقوق کا تحفظ جو ہے وہی کسی بھی معاشرے میں امن و امان کا ضامن ہوتا ہے۔ اور جو لوگ اپنی شخصی ترجیحات کو بالاتر رکھتے ہیں وہ گویا دوسروں کی حق تلفی کرتے ہیں، جس کی وجہ سے معاشرے میں بے چینی، عدم استحکام اور لڑائی اور جھگڑا جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے۔ آیت نمبر 172 جو ہے اس پہ تفکر کرنے سے یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ ہم میں اختلافات اور فرقہ واریت کی اصل وجہ قرآن کریم کی صحیح سمجھ کا نہ ہونا، اس میں غور و فکر تدبر نہ کرنا اور نہ اس پہ عمل کرنا ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 82 میں ارشاد ہے، تو کیا یہ لوگ تدبر نہیں کرتے ہیں قرآن میں؟ اگر یہ ہوتا کسی غیر اللہ کی طرف سے تو ضرور پاتے اس میں اختلافات کثیر۔ اور سورہ فرقان آیت نمبر 30 میں ارشاد ہے، اور کہا رسول نے، اے میرے رب، بے شک میری قوم نے اس قرآن کو مہجور بنائے رکھا۔ اور مہجور کا معنی ہوتا ہے بالکل چھوڑ چھاڑ کے بیٹھ جانا۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نہیں ہے یہ نیکی کہ تم پھیر لو اپنا چہرہ مشرق و مغرب کی طرف۔ ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین، لیکن نیکی یہ ہے کہ کوئی شخص ایمان لائے اللہ تعالیٰ، یوم الآخر، ملائکہ، کتاب اور انبیاء کرام پر۔ وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ، اور دے مال اس کی محبت پر اقربا کو، یتیموں کو، مساکین کو، وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب، مسافروں کو، سائلین کو اور گردنیں چھڑانے میں۔ یہ آیت لمبی ہے اور جاری ہے، تو پہلے اس حصے کا مطالعہ کر لیں۔ البر، برر سے بنا، راستی، بے تقصیری، بے الزامی، رائٹیسنیس، بلیم لیسنیس، اپرائٹنیس، ذوی القربہ، قرابت دار، یا کہہ سکتے ہیں قریبی رشتہ دار، نیئر ریلیٹیو۔ یتامہ، یہ یتیم کی جمع ہے، تو یتیم ہوتا ہے جس کے سر پہ کسی کا ہاتھ نہ ہو، یا آپ کہہ سکتے ہیں بے سہارا۔ آرفن بھی کہہ سکتے ہیں، ہیلپ لیس بھی کہہ سکتے ہیں۔ المساکین، مسکین کی جمع ہے، اور مسکین وہ ہوتا ہے جس کے پاس جو زندگی گزارنے کے وسائل ہیں وہ کم ہے، نیڈی۔ ابن السبیل، راہ چلتے مسافر، یہ وے فیرر کو بھی کہا جاتا ہے، اور سن آف دی اسٹریٹ کے لیے بھی یہی لفظ جو ہے استعمال ہوتا ہے۔ الرقاب، رقب سے بنا، اس کا واحد ہے رقبہ، گردنیں چھڑانا، ملکیت چھڑانا، فریئنگ نیکس۔ اب اس فرقہ واریت کا جو نتیجہ ہے وہ رسومات کے ساتھ پیش قدمی ہے، جس کی وجہ سے ہر فرقہ وحی علیہ کو ایک طرف چھوڑ دیتا ہے اور اپنے ہی مذہب کو پسند کرتا ہے۔ سورہ روم آیت نمبر 31 اور 32 میں ارشاد ہے، مت ہو جانا مشرکین میں سے جنہوں نے تفرقہ ڈالا اپنے دین میں، تو وہ ہو گئے ٹکڑے ٹکڑے، اور ہر جو اس کے پاس ہے بہت خوش ہے۔ سب سے پہلے جو اس آیت میں بات ہوئی وہ ہے ایمان، کہ اللہ تعالیٰ پر، یوم آخر پر، ملائکہ پر، کتابوں پر اور نبیوں پہ ایمان رکھنا، یہ ہے بنیادی بات۔ اور دوسری، اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال کو اللہ تعالیٰ کی محبت کی خاطر اپنے والدین، اپنے قریبی رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں، سائلین، گردن چھڑانے میں خرچ کرنا۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، اور قائم رکھے صلاۃ اور نظام زکوٰۃ۔
والموفون بعہدہم اذا عہدوا، اور وفا کریں اپنے عہد جب بھی وہ عہد کریں، والصابرین فی الباساء والضراء وحین الباس، اور صابرین سختی تکلیف میں اور حالت جنگ میں، اولئک الذین صدقوا، یہی ہیں جو صادق ہیں، یہی ہیں جو سچے ہیں، وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور یہی ہیں جنہوں نے تقوی پا لیا ہے، موفون جو پورا کرتے ہیں، نبھاتے ہیں، دوز ہو فلفل، الباسائے باس ہوتی ہے سختی، زور یا شدت، ہارڈشپ، الضراء ضرر تکلیف، کوئی بیماری یا کوئی نقصان کی حالت، سفرنگ، ہین الباس زور آزمائی کے وقت، جنگ کے وقت، لڑائی کے وقت، یا جو سخت ٹائم ہے اس کا، ہارڈشپ بھی آپ کہہ سکتے ہیں، ہارڈ اور ٹیسٹنگ ٹائم۔ صادقو سچے ہیں، دے آر ٹرو۔ المتقون اپنا دامن سمیٹ کر چلنے والے، باریک بینی سے کام لینے والے، یا آپ کہہ سکتے ہیں وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے بارے میں انتہائی مطاعت روی اختیار کیے رکھتے ہیں، who remain mindful۔ تو دو چیزوں کی بات جو آیت کے پچھلے حصے میں ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ پہ، یوم آخر پہ، ملائکہ، کتابوں پہ، نبیوں پہ ایمان رکھنا، اور دوسرا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال جو ہے اسے اللہ تعالیٰ کی محبت کی خاطر اپنے والدین پہ، قریبی رشتہ داروں پہ اور ضرورت مندوں پہ خرچ کرنا۔ اب اگلی تین اہم باتیں جو ہیں وہ اس آیت میں ہیں۔ پہلی، صلاۃ قائم کرنا اور نظام زکوٰۃ کو قائم کرنا۔ اس سے اگلی بات، اپنے عہد نبھانا، اور پانچواں، ہر طرح کے حالات میں صبر کا مظاہرہ کرنا۔ یہ آیت جو ہے اسے ارکان اسلام کا مفصل بیان بھی کہا جا سکتا ہے، اور ایمان لانے کے بعد یہ باقی سارے کام جو اس آیت میں بتائے گئے ہیں، جو یہ کرے گا تو گویا اپنے دعویٰ ایمان کو سچ ثابت کرے گا، اور جب اپنے دعویٰ ایمان کو سچ ثابت کرے گا تو اسے تقوی حاصل ہو جائے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل، اے ایمان والو لکھ دیا گیا تم پہ قصاص قتل ہوں میں، الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام، مؤنث کے بدلے مؤنث۔ فمن عفی لہ من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان، تو اس کے لیے جسے کچھ معافی ہوئی اس کے بھائی کی طرف سے تو اتباع کرے معروف کی اور ادا کرے اسے احسان کے ساتھ۔ ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، یہ تخفیف ہے تمہارے رب کی طرف سے اور اس کی رحمت ہے۔ فمن اعتدی بعد ذالک فلہ عذاب علیم، پس جو کوئی تعدی کرے اس کے بعد تو اس کے لیے المناک عذاب ہے۔ کتبہ لکھ دیا گیا، لکھا گیا، پرسکرائبڈ، ریٹن ڈاؤن، القصاص قصاص سے بنا، برابری، یا جیسے ہوا تھا بالکل اسی جیسا، لیگل ریٹریبیوشن بھی آپ کہہ سکتے ہیں اور ریکمپینس بھی کہہ سکتے ہیں۔ الحر حرار سے بنا، آزاد، فری مین، العبد غلام، سلیو، اوفیجا معاف رکھا گیا، معاف کر دیا گیا، بالمعروف ایک اچھے جانے والے طریقہ، بمطابق دستور بھی کہہ سکتے ہیں، اچھے رواج کے مطابق کہہ سکتے ہیں، ویل نون وے، تخفیف ہونا، آسانی سے دینا، لائٹنٹ یا ریڈکشن، آتدا زیادتی کرے، حد سے تجاوز کرے، ٹرانسگریسس۔ قتل ایک انتہائی سنگین فعل ہے، اور اس کی دو ہی صورتیں ہیں، قتل عمد اور قتل غیر عمد۔ سورہ نساء آیت نمبر 92 اور 93 میں قتل غیر عمد کے بارے میں ارشاد ہے، نہیں ہے کسی مومن کے لیے کہ قتل کرے کسی مومن کو سوائے خطا کے، اور جو کوئی قتل کرے کسی مومن کو خطا سے تو پھر آزاد کرے گردن مومن کی اور مکمل دیت ادا کرے اس کے گھر والوں کو، اللہ یہ کہ وہ معاف کر دے۔ تو اگر ہو وہ کسی اور قوم سے جو دشمن ہے تمہاری، بلکہ مقتول جو ہے وہ کسی اور قوم سے ہے جو تمہاری دشمن ہے، اور وہ خود مومن تھا، تو آزاد کرنا ہے ایک گردن مومن کی۔
اور اگر ہو وہ کسی قوم سے کہ تمہارا اور ان کے درمیان اور ان کی قوم کے درمیان ایک میثاق ہے، تو مکمل فدیہ ادا کرے اس کے گھر والوں کو اور آزاد کرے ایک گردن مومن کی۔ تو جو کوئی نہ پائے تو روزے رکھے 2 مہینے لگاتار، توبہ کرنے کو اللہ تعالیٰ سے، اور اللہ تعالیٰ علم والا حکمت والا ہے۔ اور یہ جو آیت ہمارے سامنے ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 178، اس میں بیان کردہ چیزیں قتل عمد سے متعلق ہیں، جو قتل جانتے بوجھتے کیا گیا ہے۔ قتل ناحق حرام ہے، جیسے کہ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 33 میں ارشاد ہے، قتل ناحق حرام ہے اور تم مت قتل کرو کسی شخص کو جسے حرام فرمایا اللہ تعالیٰ نے مگر حق کے ساتھ۔ اور جو کوئی قتل ہوا مظلوماً، تحقیق ہم نے دی ہے اس کے ولی کو اتھارٹی، تو وہ نہ تو اسراف کرے قتل میں، بے شک وہ نصرت یافتہ ہے۔ ایک آدمی کا قتل گویا پوری انسانیت کا قتل ہے۔ اسی طرح ایک آدمی کا حیا کرنا گویا انسانیت کا حیا کرنا ہے، جیسا کہ سورہ المائدہ آیت نمبر 32 میں ارشاد ہے۔ یہی ہیں جس کی وجہ سے لکھ دیا ہم نے بنی اسرائیل پہ، جو قتل کرے کسی شخص کو بغیر اس کے کہ وہ قاتل ہو یا اس نے فساد مچایا ہو زمین میں، تو جیسے اس نے قتل کر ڈالا سب لوگوں کو، اور جو احیا کرے کسی ایک کا تو جیسے اس نے احیا کیا سب لوگوں کا۔ اور تحقیق آئے ان کے پاس ہمارے رسول بینات کے ساتھ، پھر بھی ان میں سے اکثر اس کے بعد بھی زمین میں اسراف کرتے پھرتے ہیں۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اور تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے اے عقل و فہم رکھنے والوں، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ۔ حیاتن، حیات یا لائف، زندگی، یا اولی الالباب، الباب کا جو روٹ ورڈ ہے اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے۔ کچھ لوگ اس کا روٹ لیتے ہیں لبب، لام بے بے، اور کچھ لوگوں کے نزدیک اس کا روٹ ہے باب، بے و باؤ، جس کا مطلب باب یا دروازہ بھی لیتے ہیں۔ لباب کے حوالے سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو لباب کا اپنا میننگ ہوتا ہے ذہن، تو اولو الالباب ذہن رکھنے والے یا ذہین لوگ جو جلدی سے چیز کو سمجھ لیتے ہیں کہ دوز آف انڈرسٹینڈنگ۔ جبکہ باب کے حوالے سے جب آپ دیکھیں گے تو اس کے حوالے سے مراد وہ لوگ ہیں جن کے ذہن کے دریچے کھلے ہوئے ہیں اور انہیں حق کا ادراک ہو چکا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی ذات کے حصار سے باہر نکل کے سوچتے ہیں۔ اب قرآن کریم کی روشنی میں قتل کی صورت میں ورثاء کو 3 طرح کے اختیارات میسر ہیں۔ سب سے پہلے قصاص، برابری کی بنیاد پہ بدلہ لینا، جیسا کہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 178 میں ذکر ہوا تھا۔ دوسرا ہے دیت، خون بہا، خون بہا معاف کرنے کا معاوضہ لے لینا۔ اور تیسرا احسان کر دینا، یعنی اللہ کی خاطر قاتل کو بالکل چھوڑ دیا جائے ایک بہترین طریقے سے۔ اور یہ طرز اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ کتبہ علیکم اذا حضر احدکم الموت، لکھ دیا ہے تم پہ جب آ کھڑی ہو تم میں سے کسی کے موت، ان تارک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف، کہ چھوڑے جا رہا ہے کچھ بھلا چنگا، تو وصیت کرنا ہے والدین اور اقربا کے لیے بمطابق معروف کے، حقا علی المتقین، ایک حق ہے متقین پہ۔ حاضرہ، حاضر ہو جائے، سامنے آ کھڑی ہو، پریزنٹ اور اپروچز، تارا کا چھوڑے جا رہا ہے، از لیونگ، خیرہ کچھ مال، گڈس پہ آپ کہہ سکتے ہیں، الوصیہ وصیت کرنا، میکنگ ول۔ اب جان کی حفاظت کے بعد ہمارے سامنے مال کی حفاظت کا معاملہ جو ہے وہ رکھا جا رہا ہے، اور وہ مال جو کسی کی ذاتی تحویل میں ہے اور اس کی جائز ملکیت ہے۔ اس آیت کے مطابق جو شخص کچھ مال و اسباب چھوڑ کے مرنے والا ہو تو اس کے ذمہ وصیت کرنا ہے، اور یہ کام متقین پہ فرضیت کا درجہ رکھتا ہے۔ وصیت کے بارے میں تفصیلات سورہ نساء کی آیت نمبر 11 دی گئی ہیں اور آپ اپنے طور پر ان کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ لیکن ایک چیز جو ہمیں پتہ ہونی چاہیے کہ وصیت اور وراثت دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ سورہ نساء کی آیات کے مطابق وراثت کی تقسیم
وصیت کو پورا کرنے، اور اگر اس بندے پہ قرض ہے تو وہ قرض ادا کرنے کے بعد ہی کی جا سکتی ہے۔ فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ، تو جو کوئی بدل ڈالے بعد اس کے جو اس نے سنا، فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَ، تو اس کا گناہ صرف انہی پر جنہوں نے اسے بدل ڈالا۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سمیع ہے، علیم ہے۔ فمن خاف من موص جانفا او اثما، تو جو کوئی خائف و وصیت کنندہ سے طرف داری کا یا گناہ کا، فاصلح بین فلا اثم علیہ، سو وہ صلح کرا دے ان کے مابین تو نہیں کوئی گناہ اس پہ۔ ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ غفور ہے، رحیم ہے۔ سامع ہو، سنا اس نے، ہی لسن، خافا خوف کھایا یا خوف کیا، موسن وصیت کرنے والا، the one making will، جانفن جانبداری، انکلینیشن۔ اب موت کسی بھی وقت آ سکتی ہے اور کسی بھی جگہ آ سکتی ہے، اس لیے وصیت کرتے وقت دو صاحب عدل گواہوں کا ہونا لازم ہے، جیسے کہ سورہ المائدہ آیت نمبر 6 میں ارشاد ہے، اے ایمان والو، گواہ ہو تمہارے مابین جب آ پہنچے تم میں سے کسی کو موت بوقت وصیت، دو صاحب عدل تم میں سے یا دو دوسرے تمہارے اغیار میں سے، اگر تم سفر کر رہے ہو زمین میں اور آ پڑے تم پہ مصیبت موت کی، تو روک لو دونوں کو بعد الصلاۃ، تو دونوں قسم کھائیں اللہ تعالیٰ کی، اگر تمہیں عدم یقینی ہے کہ نہیں لیں گے ہم اس کے بعد کوئی قیمت اگرچہ ہم ہمارے قریبی رشتہ دار ہی، اور نہیں ہم چھپانے والے گواہی اللہ تعالیٰ کی، بے شک تب ہم ضرور گناہ گاروں میں سے ہوں گے۔ اب اگر کوئی شخص وصیت کو سن لینے کے بعد اس میں کوئی اپنی طرف سے تبدیلی کرتا ہے تو وہ گناہ گار ہے، الا یہ کہ اس کے پاس اس بات کا مکمل پروف موجود ہے کہ وصیت کرنے والے نے کسی طرف داری یا جانبداری کی ہے یا کسی کی حق تلفی کی ہے، تو اس صورت میں وصیت سننے والے انصاف کے مطابق معاملات کو بہتر طریقے سے طے کرنے کے مجاز ہے۔ مختصر خلاصہ ان دونوں رکوع کا، حرام قرار دی گئی اشیاء کو چھوڑ کر باقی تمام طیب چیزوں سے لطف اندوز ہوا جا سکتا ہے۔ مردار، خون، سور کا گوشت اور ایسے جانور کا گوشت جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے لیے نامزد کیا گیا حرام ہے، البتہ اگر وہ اپنی جان بچانے کے لیے مجبور ہو تو اس شرط پہ کھا سکتا ہے کہ اس کا گناہ اور فسق کی طرف میلان نہ ہو، اور وہ صرف اتنا ہی کھائے جتنا جان بچانے کے لیے ضروری ہے۔ دوسری بات، شیطنت کے پیروکار لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، انہیں برائی اور بے حیائی کا حکم دیتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو یا شیطانی پیروکاروں کو جب بھی حکم الہی کی پیروی کے لیے کہا جاتا ہے تو اپنے آباء و اجداد کی اندھی پیروی پر اصرار کرتے ہیں۔ تیسری بات، ہمارے درمیان اختلافات کی سب سے بڑی وجہ قرآن کریم کی صحیح سمجھ کا نہ ہونا ہے۔ دین حق، اللہ تعالیٰ، قانون مکافات، ملائکہ، انبیاء کرام اور ان پر نازل ہونے والی کتابوں پر ایمان کا تقاضا کرتا ہے۔ اس ایمان کا عملی اظہار والدین، رشتہ داروں، بے سہارا لوگوں، غریبوں اور ضرورت مندوں کے کام آنے، نظام صلاۃ اور زکوٰۃ کے قائم کرنے، اپنے عہد نبھانے اور ہر طرح کے حالات میں صبر کرنے سے ممکن ہے۔ قصاص کے قانون کا مقصد انسانی جان کا تحفظ ہے۔ اس قانون میں مختلف اختیارات دے کے ہمارے رب نے نرمی برتی ہے تاکہ ہماری صلاحیتیں بڑھتی رہیں۔ موت سے پہلے وصیت کرنا متقین پر فرض قرار دیا گیا ہے، اور اس موقع پہ دو گواہوں کا ہونا لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کو ٹھیک طور پہ سمجھنے اور اس پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم، صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔